حضرت عبداللہ بن عفیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نوجوان شخص وقت نزاع کے عالم میں ہے، اس کو کلمہ طیب تلقین کیا جاتا ہے لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ شخص اس کلمہ کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا، وہ برابر کلمہ کہتا رہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زندگی بھر یہ کلمہ کہتا رہتا ہے، آخر وقت میں کلمہ جاری نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی ضرور اس کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہی میں چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ تو نوجوان نے عرض کیا، اس کلمے کی ادائیگی پر میں قادر نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، اس لیے اس کی بددعا لگ گئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر اس نوجوان کی والدہ کو بلوایا۔ جب وہ خاتون دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس خاتون نے کہا، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آگ دکھائی جائے اور یہ کہا جائے تو اس بیٹے کی سفارش نہ کرے گی تو تیرے بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو اس خاتون نے کہا، اس وقت میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ چنانچہ ماں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو۔ تو اس نے واضح الفاظ میں صاف صاف لا الہ الا اللہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے میری وجہ سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے نجات دی۔ ماں کا اپنی اولاد پر بڑا احسان ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے حمل کے زمانے ہی سے قسم قسم کی مشقتیں برداشت کرتی ہیں، پھر پیدائش کے وقت کی تکلیف، پھر بچپن میں اولاد کو راحت پہنچانے کی خاطر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہے۔ سردی کی راتوں میں کئی مرتبہ اٹھ کر پیشاب، پخانہ دھولانا، دودھ پلانا اور کبھی بچہ بیمار ہو جائے تو رات بھر جا کر اولاد کو راحت پہنچانا وغیرہ۔ یہی انسان جس وقت جوان ہوتا ہے تو اپنی قوت کو، مال و دولت کو، بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، دوسری طرف ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، جسمانی قوت سے محروم ہے، اولاد کو زندگی کا آخری سہارا سمجھ کر اپنی ضروریاتی زندگی کے لیے محتاج اور کمزور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر طویل دعائیں مانگتے ہیں، اے رب میری اولاد کو خوشحال زندگی عطا فرما۔ جب بیٹا کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا ہے، ماں آگے بڑھ کر پسینہ صاف کرتی ہے اور ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ ان سب کے باوجود بیٹا سمجھتا ہے، یہ بوڑھے ماں باپ میرے اوپر بوجھ ہیں، میری عیاشی میں محل ہے، مجھے اضافی خرچہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے بات پر ماں باپ کو جھڑکتا ہے، بیوی بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور ماں باپ کو روکھی سوکھی کھلاتا ہے۔ ایسی اولاد کو خوب غور کرنا چاہیے اور اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنی موت اور موت کے بعد کی زندگی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔